So the question is کہ why do we need entertainment؟ ہمیں entertainment کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں ضروری ہے entertainment؟ اچھا اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ entertainment دنیا میں دل بہلانے کے لیے ہم کرتے ہیں. جب انسان کام کرتا ہو, کام کر کے تھک جائے تو اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کر لے. انٹرٹینمنٹ ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو اصل انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ انشاءاللہ جنت میں ہی ہے. یہاں پہ جو بھی آپ کی لائف ہے ضرور آپ گزاریں, بالکل صحیح طریقے سے گزاریں, لیکن اصل انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ جنہ میں ہے. اسی لیے شیخ السعدی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو مومنین ہیں ان کے دل جو ہے نا وہ جنت میں بڑے مضبوط ہوں گے, کیونکہ اگر ان کے دل مضبوط نہ ہوتے تو وہ جنت میں جاتے ہی خوشی سے مر جاتے. سو آپ دیکھیں کہ جو اصل, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں جو ہے جتنا بھی ذکر کرتے ہیں دنیا کا, وہ کچھ بہت ہی پازیٹیو الفاظ میں نہیں ہے کہ یہ بڑی تمہارے لیے امیزنگ جگہ ہے. ہمیشہ اس کو کہا گیا مچھر کا پر بھی کہا گیا, اس کو مرا ہوا جانور بھی کہا گیا, اس کو ادنا چیز بھی کہا گیا, بے شمار الفاظ کیے گئے. لیکن جنت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں تو بہت زبردست کرتے ہیں. تو اصل جو انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ آپ کے یہاں پہ جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کے رزلٹ میں ملے گی آپ کو. دنیا میں ہم ایگزام دے رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو جب بندہ ایگزام دے رہا ہو تو وہ اس ٹائم پہ انٹرٹینمنٹ کا اتنا خیال نہیں آتا, ایگزام کے بعد خیال آتا ہے. مجھے خود یاد ہے بچپن میں میرا سب سے خوشی کا دن وہ دن ہوتا تھا جس دن آخری پیپر ہوتا تھا, اور آخری پیپر کے آخری منٹ پہ لائن کھینچتے ہوئے میں جب ٹیچر کو وہ پیپر ہینڈ اوور کرتا تھا تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ ہوتا تھا. پیپر دیا, کیونکہ ابھی پیپر رکھتے ہی مجھے خیال یہ آیا ساری کورس بکس کو آگ لگا دو, سارے نوٹس پھاڑ دو, کسی اگلے کو بھی ٹرانسفر نہیں کرنے. کیوں؟ کیونکہ بس کسی اور پہ یہ بوجھ نہ جائے. اور اس کے بعد جا کے عیاشی کریں گے, کھانا کھائیں گے, گھومے پھریں گے, یہ وہ, کیونکہ اب انٹرٹینمنٹ نظر آ رہی ہے اگلے 3 مہینے کے لیے. اور پھر ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہوتی تھی پیرنٹس سے کہ اب مجھے کچھ نہیں کہنا, اب میں نے پڑھ لیا, اب مجھے اس کے بعد کوئی کچھ نہ کہے, کیونکہ میں نے بہت محنت کی. حالانکہ محنت وہ 2 ہفتے ہی ہوتی تھی, اس سے پہلے تو بندہ سو رہا ہوتا ہے. 2 ہفتے میں تن من دھن لگا دیا اور اس کے پھر ہم لوگ کریڈٹ چاہتے تھے. تو یہ دنیا جو ہے اصل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ اگر دل بہلاتے بھی ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں, بیچ میں اٹھے, تھوڑی دیر کے لیے پانی پی لیا, ریلیکس کر لیا, تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہن کو وہ کر لیا, کمفرٹ کر لیا, اور اس کے بعد واپس تیاری شروع کر دی. تو یاد رکھیں ایک مزاج ہے جس کو ہم فائٹ کر رہے ہیں. وہ مزاج یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت انٹرٹینمنٹ ہی چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہر وقت انٹرٹینمنٹ, صبح شام صبح شام صبح شام. ابھی فون پہ تھے, فون سے اترے تو کمپیوٹر پہ آ گئے, کمپیوٹر سے اترے تو آئی پیڈ پہ آ گئے, آئی پیڈ سے اترے پھر باہر چلے گئے, باہر سے واپس آئے کچھ اور ہو گیا. کانسٹنٹلی اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں, امی مجھے بڑا بورڈم ہو رہا ہے. حالانکہ پچھلے 6 گھنٹے سے یہ اپنے آپ کو انٹرٹین ہی کر رہا تھا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی میں. جب آپ کی لائف پرپس لیس ہوتی ہے نا پھر آپ کو بورڈم بہت جلدی ہٹ کر جاتا ہے. جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے وہ کبھی بور نہیں ہوتے, یقین کریں میری بات. جن کی لائف میں کوئی ٹارگٹس ہوتے ہیں نا وہ بور ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ کانسٹنٹلی اپنے ٹارگٹ پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. بیچ میں اپنے آپ کو اگر انٹرٹین کرتے بھی ہیں تو وہ واپس ٹارگٹ پہ فوراً آ جاتے ہیں کہ میرا مقصد کچھ اور تھا. اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اسلامک ذہن بنائیں. اسلامک ذہن یہ ہے انٹرٹینمنٹ کی. میں آج آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا جو حلال ہیں انشاءاللہ, لیکن مزاج اپنا یہ نہ رکھیں کہ آئی جسٹ وانٹ انٹرٹینمنٹ آل دا ٹائم. ٹھیک ہے, اوکے. سو دا فرسٹ تھنگ از, اس کے اندر وہ علی بن ابی طالب کا ایک کوٹ ہے ہمارے پاس جہاں پہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ دا مائنڈ گیٹس ٹائرڈ ایز ڈو باڈیز, دماغ اور جسم جو ہے وہ تھک جاتا ہے. اور آپ نے کہا سو ٹریٹ دم ود ہیومر, تو مزاح کے ساتھ ان کو بہلاؤ یا ان کو ریلیکس کرو. اور آپ نے کہا کہ اینڈ ریفریش یور مائنڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم فار اے ٹائرڈ مائنڈ بیکمز بلائنڈ. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا, کیونکہ جب میں اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہوں تو اس کے فوراً بعد میں واپس اللہ تعالیٰ کی ورشپ میں آ جاتا ہوں. ریلیکس اس لیے کرتا ہوں کہ واپس اللہ کی عبادت میں اور زور سے کرتا ہوں پھر انشاءاللہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر ہیومن نیچر کے اندر ہیومن فطرت کا حصہ انٹرٹینمنٹ ہے. اٹ از پارٹ آف یور فطرہ, اٹس پارٹ آف یور نیچر. اگر آپ ہر وقت یہ کام کرتے رہے تو آپ برن آؤٹ کر جائیں گے. حنظلہ نامی ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ, وہ سمجھے کہ جب انہوں نے نبی کی محفل کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ سمجھے میں منافق ہو گیا ہوں. تو آپ وسلم کے پاس جب گئے اور ان کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی گئے تو انہوں نے پوچھا, تو آپ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا ایمان ہر وقت اس لیول پہ رہے. یہ ہوگا کہ تم واپس گھر جاؤ گے تو ایمان کے اندر ایک ڈپ آئے گا, اور یہ نیچرل بات ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا
تو یقین کرو فرشتے تمہارے بستروں میں آ کے تمہارے ساتھ مسافہ کرتے, تمہارا ہینڈ شیک کرتے, اگر تمہارا ایمان اس لیول پہ 24 گھنٹے رہتا. تو انہوں نے بتایا یہ ایک نیچرل فنومینا, یہ ہوتا ہے اس طرح. اور پھر آپ نے کہا کہ an hour for an hour, 1 گھنٹہ یعنی عبادت کا اگر کرتے ہو تو 1 گھنٹہ اپنے آپ کو ریلیکس بھی کر لیا کرو. اور یہ ایک بڑی امیزنگ ایڈوائس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, an hour for an hour. یہ نہیں کہا کہ صبح شام بس انٹرٹینمنٹ میں لگے رہو, لیکن اگر 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو, 1 گھنٹہ کوئی ایسا کام کر لو جس سے تمہارا دماغ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے, تاکہ پھر تم 1 گھنٹہ فوکس کے ساتھ اپنی توجہ کے ساتھ عبادت کر سکو, تاکہ عبادت میں تمہارا برن آؤٹ نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب ریلیکس ہو کے پڑھیں گے, توجہ دے کے, الحمدللہ آپ کی عبادات کے اندر کوالٹی آ جائے گی. دیٹ از دا, یہ اس کا مقصد ہے اصل میں انٹرٹینمنٹ کا.